عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا صفوۃ الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ لائق صد احترام ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد ثاقب اقبال شامی پروگرام تزکیہ قلب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کل کے پروگرام میں ہم نے انسان کے دل کے گناہوں کے 7 دروازوں کو بند کرنے کا پریکٹیکل میتھڈ سیکھا اور اس پر استقامت حاصل کرنے کے طریقے پر ہم کلام کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، ہمارے لیے یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ توبہ پر استقامت حاصل کرنا یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ یہ وہ سبب ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہ سارے اسپریچول کورسز کر رہے ہیں، تزکیہ قلب کورس کر رہے ہیں اور دل کے دروازوں کو بند کرنے کا پریکٹیکل میتھڈ سیکھ رہے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد ہے استقامہ، تاکہ ہمیں استقامت مل جائے۔ اور یہ یاد رکھ لیجئے کہ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بھی بلند و بالا مقام پر فائز ہے۔ یعنی ایک ولی کی حقیقی علامت استقامت ہے، کنسسٹنسی ہے۔ جو کام شروع کرتا ہے استقامت کے ساتھ کرتا ہے۔ اور خلاق کائنات نے قرآن کریم میں بار بار قرآن کریم میں استقامت کی اہمیت کو اجاگر کیا، اس پر زور دیا۔ اللہ عز و جل سورہ حامیم سجدہ میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر قائم ہو گئے، پھر اس پر ڈٹ گئے، اس پر استقامت حاصل کر لی، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ تفسیر ابن جریر میں ملائکہ کے نزول کے حوالے سے ابن جریر طبری فرماتے ہیں کہ ملائکہ کے یہ نزول انسان کی موت کے وقت ہوتا ہے، یا قبر میں ہوتا ہے، یا آخرت میں قیامت کے روز ملائکہ کا نزول ہوگا جو انسان کو جنت کی بشارت دیں گے۔ اسی طرح تفسیر کبیر میں امام رازی علیہ الرحمہ نے بھی ایسا ہی کلام کیا ہے۔ صاحب روح المعانی اور دیگر مفسرین نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ملائکہ کا نزول دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ یعنی انسان جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ملائکہ آ کر تسلی دیتے ہیں، انسان کے قلب کو تسلی و تشفی ہوتی ہے، اور پھر جب انسان روحانیت کے اور تزکیہ قلب کے ان مراحل کو طے کرتا چلا جاتا ہے، پھر ایک مقام انسان کو ایسا ملتا ہے کہ دنیا میں ہی اسے یہ بشارت دے دی جاتی ہے کہ تجھے آخرت میں جنت ملے گی، اور کہا جاتا ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تو خوف نہ رکھ اور ڈر بھی نہ، غمگین بھی نہ ہو۔ یعنی یہ اللہ عز و جل کا ایک کرم ہوتا ہے جو انسان کو مزید استقامت کی راہوں پر گامزن کرتا ہے، کیونکہ انسان کو دنیا میں ہی قلبی تسلی و تشفی مل جاتی ہے کہ اس کی عبادات اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ ناظرین کرام، بے شمار لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایک مدت سے عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کی یاد میں، ذکر اللہ کی محافل میں جاتے ہیں، لیکن دل کی دنیا میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ عبادت کے ذریعے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، دل میں کچھ وجدانی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، ایسا کیف و سرور ملتا ہے کہ سارا دل نورانی بن جاتا ہے، دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم تو ایک عرصے سے عبادت کر رہے ہیں، ایک مدت سے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، لیکن کچھ فرق محسوس نہیں ہوتا۔ نماز میں وساوس آتے ہیں، نماز میں غلط خیالات آتے ہیں، عبادت میں خشوع و خضوع نہیں ملتا، تقوی بھی ہے، پرہیزگاری بھی ظاہری طور پر ہے، سب کچھ ہم کر رہے ہیں۔ ہم مشائخ کے پاس جاتے ہیں، علماء کرام کے پاس جاتے ہیں، ہم پیران عظام کے پاس جاتے ہیں، ان سے اوراد لیتے ہیں، وظائف لیتے ہیں، وہ وظائف دیتے ہیں، وہ بتاتے ہیں فلاں عمل کرو گے تو فلاں مصیبت ٹل جائے گی، فلاں ورد کرو گے تو دل کی دنیا آباد ہو جائے گی، تنگ دستی دور ہو جائے گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور وسعتیں ملیں گی، کشادگیاں ملیں گی، خوشحال زندگی گزارو گے۔ لیکن عارضی طور پر تو بیماریوں سے بھی چھٹکارا مل جاتا ہے، تکلیفوں سے دوری عارضی طور پر ہوتی ہے، لیکن مستقل سکون نہیں ملتا۔ اس بنیاد پر کچھ لوگ ناظرین کرام اپنی قلب کی بیماریوں کو اگنور کرتے ہوئے آیات قرآنیہ کی برکات کو بھی شکوک و شبہات کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ شاید ایسا ہے کہ قرآن کریم کی آیات میں ایسی شفا ہے ہی نہیں،
شاید کہ ان اوراد و وظائف میں ایسی برکات ہیں ہی نہیں، ہم ایک مدت سے کوشش کر رہے ہیں، عبادات ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن دل کی دنیا بدلتی کیوں نہیں ہے؟ ناظرین کرام، اس کو سمجھانے کے لیے یہ مثال سمجھ لیں۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں دودھ کے ذریعے ملائی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، مکھن بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، گھی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، یا دودھ سے دہی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن دودھ سے نہ ملائی نکلتی ہے، نہ مکھن بن سکتا ہے، نہ گھی بن سکتا ہے، نہ دہی بن سکتی ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کیوں؟ وہ شخص کہتا ہے دیکھو میں ایک عرصے سے ایک برتن میں دودھ ڈال رہا ہوں، لیکن نہ وہاں پر مکھن بنتا ہے، نہ دہی بنتی ہے، نہ ہی گھی بنتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس برتن کو، تو جب برتن کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس برتن کے نیچے 7 بڑے بڑے سوراخ ہیں۔ وہ دودھ برتن میں ڈالتا ہے، لیکن وہ دودھ اس برتن میں رکتا نہیں، وہ دودھ اس برتن میں استقرار نہیں پکڑتا، جمتا نہیں، رکتا نہیں، ٹھہرتا نہیں۔ وہ ایک طرف سے دودھ ڈال رہا ہے، دوسری طرف سے دودھ نکل رہا ہے۔ اب اگر وہ دودھ اس برتن میں رکے گا نہیں تو وہ دودھ مکھن کیسے بنے گا؟ وہ دودھ سے ملائی کیسے نکلے گی؟ اس دودھ سے دہی کیسے تیار کیا جائے گا؟ گھی کیسے بنے گا؟ ناظرین کرام، ایسا شخص اگر کہے کہ دودھ سے ملائی بن ہی نہیں سکتی، دودھ سے مکھن تیار ہو ہی نہیں سکتا، تو ہم اسے کہیں گے وہ نقص و عیب دودھ میں نہیں ہے، وہ نقص و عیب اس برتن میں ہے۔ تیرے برتن میں 7 بڑے سوراخ ہیں، پہلے ان سوراخوں کو بند کر، دودھ جب اس میں استقرار پکڑے گا پھر اس کے بعد وہ دودھ تبدیل ہو کر مکھن اور دہی بنے گا۔ ناظرین کرام، عین اسی طرح وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم عبادت کر رہے ہیں، لیکن سنا ہے کہ عبادت کا نور دل میں پیدا ہوتا ہے، پھر وہ نور پھیلتا ہے، لیکن ہم ایک مدت سے عبادت کر رہے ہیں، ایک مدت سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ایک مدت سے ہم اوراد پڑھ رہے ہیں، وظائف پڑھ رہے ہیں، لیکن تکلیفیں دور نہیں ہوتی، مصیبتیں دور نہیں ہوتی، مشکلات نہیں ٹلتی، بلائیں اور آفتیں آ رہی ہیں، تنگ دستی دور نہیں ہوتی۔ شاید کہیں ایسا تو نہیں کہ ان اوراد اور وظائف میں برکت ہی نہیں؟ ناظرین کرام، حقیقت یہ ہے کہ ان اوراد میں تاثیر ہے، ان اوراد میں برکات ہیں، ان اوراد اور وظائف میں روحانی طاقتیں ہیں، اسپریچول پاورز ہیں جو انسان کے دل میں نور پھیلا سکتی ہیں، لیکن نقص اور عیب ہمارے دل کے برتن میں ہے، وہ عیب ہمارے دل کے برتن میں ہے۔ ہم نے دل کے ان گناہوں کے 7 دروازوں کو کھولا ہوا ہے۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس سے دل میں نور داخل تو ہوتا ہے ناظرین کرام، لیکن وہ جو 7 دروازے کھلے ہوئے ہیں ان کے ذریعے گناہ بھی جاری ہیں، آنکھ بھی گناہ کر رہی ہے، کان بھی گناہ کر رہے ہیں۔ وہ نور جو دل میں داخل ہوتا ہے اس کا اثر گناہوں کی وجہ سے زائل ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ نور داخل ایک طرف سے ہوتا ہے اور دوسری جانب سے نکل جاتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دل کے ان 7 دروازوں کو اولاً مضبوطی سے بند کریں۔ جب ہم بند کر لیں گے ناظرین کرام، اور ان دروازوں کو اسی تزکیہ قلب کی ترتیب سے جب انسان بند کر لیتا ہے، جب دل کے یہ دروازے بند ہو جاتے ہیں، گناہوں کے یہ دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انسان عبادات میں استقامت حاصل کرتا ہے، پھر قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کا نور دل میں موجود رہتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے تو نماز کا نور دل میں موجود رہتا ہے، پھر اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کی یاد کا نور دل میں موجود رہتا ہے، پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتا ہے تو درود و سلام کا نور انسان کے دل میں جمع رہتا ہے، استقرار پکڑ لیتا ہے۔ پھر وہ شخص جب ذکر اللہ کی محفل میں جاتا ہے، اوراد کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اشراق و چاشت کی کثرت ہوتی ہے، وہ نور انسان کے دل میں جمع رہتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے ناظرین کرام جب وہ نور انسان کے دل کے انہی دروازوں کے ذریعے پھیلتا چلا جاتا ہے، پھر وہ نور انسان کے جسم میں منتقل ہوتا ہے، انسان کا سارا جسم نورانی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے ناظرین کرام کہ وہی قلب جو پہلے القلب الشیطانی تھا، انسان کا وہی دل جو پہلے القلب الغافل تھا، القلب المختوم علیہ تھا، القلب المریض تھا، القلب القاسی تھا، القلب المیت تھا، وہی قلب القلب المطمئن بن جاتا ہے، القلب السلیم بن جاتا ہے، القلب الروحانی بن جاتا ہے، القلب الربانی بن جاتا ہے۔ اس دل کے پھر ایسے دروازے کھلتے ہیں کہ وہی شخص جو پہلے گنہگار، بدکار، سیاہکار تھا، اس کا سارا جسم آلودہ معصیت تھا، لیکن جب وہ دل کے ان 7 دروازوں کو تزکیہ قلب کے ذریعے بند کر لیتا ہے ناظرین کرام، پھر وہی شخص صالح بنتا ہے، پھر ولی بنتا ہے، پھر نجیب، نقیب، قطب، ابدال، غوث، اوتاد، اور پھر غوث
غوثیت کے مراتب پر فائز ہو جاتا ہے اور پھر اسے اللہ عز و جل ایسے بلند و بالا مقامات پر فائز کرتا ہے ناظرین کرام کہ پھر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ عالم غیب کے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند امام احمد کی روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماء۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کے دل کو شیاطین نے اپنے گھیرے میں نہ رکھا ہو، یعنی شیاطین کے یہ دروازے جن کے ذریعے شیطان انسان سے گناہوں کا ارتکاب کراتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں گویا کہ اگر انسان نے شیاطین کو دور کر دیا، لنظروا الی ملکوت السماء، وہ انسان بیٹھا ہوا دنیا میں ہوگا لیکن ملکوت السماء، آسمان کی بادشاہیاں اس کی نگاہوں کے سامنے ہوں گی، وہ ملکوت السماء کو دیکھے گا، عالم الغیب کے حجابات اس کے لیے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے جب انسان عبادت اور تقوی کے ذریعے یہ مقامات حاصل کر لیتا ہے تو ناظرین کرام جو بات اس کی زبان سے نکلتی ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے اللہ ویسے ہی کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر ایسا شخص اللہ کے نام کی قسم کھائے تو اللہ اس کی قسم کے مطابق لوگوں کی تقدیریں بدل دیا کرتا ہے، وہ جو کہتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اور یہ اللہ عز و جل کا اس ولی پر کرم ہوتا ہے، اس کی زبان سے جو دعا نکلتی ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ اللہ عز و جل اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور پھر ناظرین کرام ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب اللہ عز و جل مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا احب اللہ العبد، اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ کو ایک عبد سے محبت ہو جاتی ہے، نادى جبریل، اللہ عز و جل جبریل امین کو پکارتا ہے، فرماتا ہے ہے جبریل مجھے میرے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، مجھے میرے فلاں عبد سے پیار ہو گیا ہے جبریل تو بھی اس سے پیار کر، ہے جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ اللہ عز و جل جبریل کو حکم فرماتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں پھر جبریل کو بھی اس عبد سے پیار ہو جاتا ہے، جبریل کو بھی اس عبد سے محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے جبریل اب اہل السماء کو بتا دے، آسمانی مخلوقات میں اعلان کر دے، ساری آسمانی مخلوقات کو بتا دے کہ اللہ کو اپنے فلاں عبد سے پیار ہو گیا ہے، اللہ کو اپنے فلاں عبد سے محبت ہو گئی ہے اور تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل امین اہل السماء میں اعلان کرتے ہیں، یہ صدا بلند کی جاتی ہے کہ سنو اہل السماء، اللہ کو اپنے فلاں عبد سے محبت ہو گئی ہے، اب تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر جب وہ اس سے محبت کرتے ہیں پھر فرمایا جاتا ہے ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اللہ عز و جل مخلوق میں، زمینی مخلوق میں اس کی مقبولیت زمین کی مخلوق کے دلوں میں رکھ دیتا ہے، وضع کر دیتا ہے، گویا کہ وہ شخص اللہ کی زمینی مخلوق کے قلوب پر راج کرتا ہے، ان کے دلوں پر راج کرتا ہے۔ اور پھر اس کے تحکم کا عالم یہ ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں پر ایسا راج کرتا ہے کہ زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ زمینی مخلوقات بھی اس کی اطاعت کرتی ہیں۔ زمین میں اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اس کی اطاعت کرتی ہیں، انسان اس کی اطاعت کرتے ہیں، نباتات اس کی اطاعت کرتے ہیں، جمادات اس کی اطاعت کرتے ہیں، حیوانات اس کی اطاعت کرتے ہیں، شجرات اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ وہ اگر اس کے سامنے کوئی شخص مردہ موجود ہو تو اسے اللہ کے حکم سے بإذن اللہ وہ حکم دیتا ہے، وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام حیوانات اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، دریا اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، سمندر اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ جس شخص نے اس دنیا میں اپنے مردہ دل کو زندہ کر لیا، ناظرین کرام وہ مر بھی جائے اس کے تصرفات نہیں مرتے، اس کی روحانی قوتیں نہیں مرتی، اس کی روحانی طاقتیں نہیں مرتی، وہ قبر میں بھی ہوتا ہے، دنیا والے اسے کہیں کہ ہے ولی اللہ، ہے شیخ کامل، میرے لیے دعا کر، وہ قبر میں دستے دعا بلند کرتا ہے، اس کی دعا اللہ عز و جل قبول کر لیتا ہے۔ ناظرین کرام یہ مراتب، یہ مقامات، یہ بلندیاں، یہ بلند پائیگیاں، یہ برگزیدگیاں، یہ روحانی مقامات اسی کو ملتے ہیں جو ابتداً یہ پہلا سٹیپ
تزکیہ قلب کا سٹیپ لیتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ ان منازل کو طے کرتا چلا جاتا ہے۔ اور ناظرین کرام، انتہائی حیرت انگیز اور عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے کہ وہ 7 دروازے جن کو انسان بند کرنے کے بعد، وہ 7 دروازے جن کے ذریعے شیطان انسان کے دل پر حملہ کرتا ہے، انہی 7 دروازوں میں سے 5 دروازے ایسے ہیں جو اللہ عز و جل اس بندے کے لیے نورانیت کے لیے کھول دیتا ہے۔ یعنی ان 5 دروازوں میں سے اس انسان کی کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ 5 دروازے، ان 7 دروازوں میں سے 5 دروازے نور کے دروازے بن جاتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سماعت فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ انسان جب انہی تزکیہ قلب کے انہی دروازوں کو بند کرنے کے بعد، توبہ پر استقامت حاصل کرنے کے بعد، گناہوں سے اجتناب کرنے کے بعد، جب انسان روحانیت کی منازل طے کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے، نوافل کی کثرت ہوتی ہے، عبادت کی کثرت ہوتی ہے، اور جب وہ نور انسان کے دل میں جمع ہو جاتا ہے تو صحیح بخاری کی روایت ہے، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اللہ کا فرمان ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا، اللہ سے نقل کیا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ عز و جل کو اس سے پیار ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، فرمایا کنت سمعہ الذی یسمع بہ، ہے میرے عبد تیرا وہ کان، تیرا وہ دروازہ جس کے ذریعے شیطان تیرے دل پر حملے کرتا تھا، شیطان تیرے دل میں گناہوں کے تیر پھینکتا تھا، جب تو نے کان کے اس دروازے کو بند کر دیا، اب وہ دروازہ ایک دوسری جہت سے کھلا، ایک دوسرے زاویے سے کھلا۔ اور وہ دروازہ کیسے کھلتا ہے؟ رب فرماتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، کان اس کے ہیں، لیکن رب فرما رہا ہے میں رب اس عبد کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ ناظرین کرام غور کیجئے، یہ اس عبد کو مقام ملتا ہے، پھر وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا۔ جامع ترمذی کی روایت آپ کو یاد ہوگی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ناظرین کرام اس مومن کو جب یہ مقامات ملتے ہیں، جب یہ روحانی مقامات ملتے ہیں، جب وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو وہ بیٹھا ہوا بغداد میں ہے لیکن پورے عالم کو اس طرح دیکھتا ہے گویا کہ اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہے۔ وہ خراسان کے پہاڑوں میں بیٹھا اللہ کی صدا بلند کرتا ہے، ورد اللہ جاری کرتا ہے، لیکن ہند میں اس کی صدائیں سنائی دیتی ہیں۔ کے پہاڑوں میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنے والا معین الدین چشتی اجمیری، اللہ اس کی زبان کو ایسی طاقت دیتا ہے، اس کی نگاہ کو ایسی طاقت دیتا ہے کہ وہ کسی قلب میت پر نگاہ ڈالتا ہے، اس کے نگاہ ڈالنے کی اثر آفرینی کا اعجاز ایسا ہے ناظرین کہ انسان کے دل کے اندر موجود نفسانی خواہشات کی لاشیں تڑپتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ انسان حیران ہو جاتے ہیں کہ اس کی ایک نگاہ سے 90 لاکھ کفر کی دلدل سے نکل کر مکین گنبد خضرا کے نور سے متعارف ہو جاتے ہیں، وہ دلوں کی دنیا بدل ڈالتے ہیں۔ ناظرین کرام یہ مقام ان اولیاء کو ملتا ہے۔ ناظرین کرام جو کچھ میں نے عرض کیا، جو عرض کر رہا ہوں، قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ بیان کر رہا ہوں میں کسی مٹکے میں منہ ڈال کر سرگوشی نہیں کر رہا۔ ہزاروں لاکھوں کی آنکھیں ٹک ٹکی لگائے اس ٹی وی سکرین کے ذریعے مجھے دیکھ رہی ہیں۔ ناظرین کرام اگر میرا کلام ہوتا، اگر ثاقب شامی کی بات ہوتی دیوار پر دے مارتے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اسے قبول فرما لیجئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اسے رد نہیں کیا جا سکتا، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، اور اس کے آخری الفاظ سماعت فرما لیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وما ترددت عن شیء، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے کسی بات پر تردد نہیں ہوتا، مجھے کسی بات پر تردد نہیں ہوتا، لیکن وہ خلاق کائنات ہے،
وہ بادشاہ ہے، وہ چاہے تو گلی کے بھکاری کو بادشاہ بنا دے، اپنے ایک امر کن سے بادشاہ وقت کو گلی کا بھکاری بنا دے۔ فرمایا انا فاعلہ، میں جو کرنا چاہتا ہوں کر لیتا ہوں، کبھی تردد نہیں ہوتا۔ لیکن جب میرے مومن بندے کی موت کا وقت آتا ہے اور وہ موت کو ناپسند کرتا ہے، فرمایا اس وقت مجھے رب کو بھی تردد ہوتا ہے، مجھے اس کی تکلیف ناپسند ہے، فرمایا اس وقت اللہ کو بھی تردد ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اولیاء کاملین کے فضائل و مناقب اور اولیاء کاملین کی عظمتوں اور رفعتوں کے متعلق جو آیات قرآنیہ اور احادیث مصطفیٰ وارد ہوئی ہیں، الحمدللہ اس سے یہ دل کا خزانہ دل اس خزانے سے بھرا ہوا ہے، لیکن وقت کی زنجیروں نے جکڑا ہوا ہے، وقت اجازت نہیں دیتا۔ ناظرین کرام، اس لیے میں اسی بات پر آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ چونکہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ صفحہ دل پہ نقش ہے شکل و صورت یار کی، عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم چاہیں گے کہ کل سے اس کتاب کو مزید کھولیں گے اور اولیاء کاملین کے مقامات کو بیان کریں گے۔ میں آخر میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ برطانیہ میں ہمارے 3 بھائی جو شہید ہوئے ہیں برمنگھم میں، ان میں سے ایک بھائی جو ہمارے بہت ہی قریبی تھے، ان کی فیملی، ان کی بہن تحریک کنز الہدیٰ سے وابستہ تھی، اور ان کی فیملی کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، ان تمام شہیدوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہارون اور اس کے علاوہ مصور اور شہزاد، میں تمام ناظرین سے گزارش کروں گا چونکہ آج ان کا جنازہ برطانیہ میں پڑھا گیا ہے، تمام ناظرین ان کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ عز و جل ان کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، انہیں بلند و بالا مقامات پر فائز کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خدا کی عظمتیں